ڈالر کی قیمت کے کمی کے اثرات عام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم ہوتی، مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا اور ایک عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچ سکتے۔ اس صنعت کے پہیے کے سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہماری مارکیٹیں ویرانیوں کا شکار ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مہنگائی کا ذمہ دار تاجر نہیں، مہنگائی کے ذمہ دار مافیاز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد استقلال۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد بلیو ایریا میں موجود ہوں، جہاں پر محمد کاشف چودھری صاحب جو کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر ہیں، ان کے آفس میں موجود ہوں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے الٹی گنگا بہا دی ہے کہ کوئی بھی طریق جب لاہور سے چلتی ہے تو وہ پورے پاکستان میں، مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی تاجروں کی بات ہوئی، تاجر کاس کی بات ہوئی، تو کاشف چودھری صاحب نے اسلام آباد سے گنگا لاہور کی طرف لے کے گئے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے سر، خیریت سے ہیں سر جی؟ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ماشاءاللہ ایک عرصے سے لاہور میں جناب آپ کی تحریک کو دیکھتے رہے ہیں، آج ملاقات ہوئی آپ سے اسلام آباد۔ بہت شکریہ آپ کو اسلام آباد میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے انٹرویو میں کہا جی کہ آج اس شخصیت سے مل رہے ہیں جنہوں نے الٹی گنگا بہا دی۔ میری مراد کاشف چودھری صاحب جو کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر ہیں۔ تو آئیے ان کے خیالات جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں کو کوئی ریلیف ملے گا، جس طرح سے ڈالر نیچے آ رہا ہے اور پیٹرول پرائس بھی کم ہو رہی ہے، تو آگے یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں نظام ٹی وی کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لاہور سے خصوصی طور پہ تاجروں کا موقف جاننے اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے درد دل لے کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں اس پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی صنعت و تجارت کو درپیش مسائل کے حوالے سے ہمیشہ تاجروں کا موقف حکومتوں تک پہنچانے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے کہ وہ معاشی پہیہ سست روی کا شکار ہے۔ اگرچہ ڈالر کے اوپر کنٹرول کرنے کے نتیجے میں ڈالر کی حوالہ ہنڈی اور سمگلنگ کے خاتمے کے نتیجے کے اندر ڈالر کی قیمت مسلسل نیچے آ رہی ہے، لیکن ایک تو ڈالر کی قیمت کے کمی کے اثرات عام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ڈالر کی قیمت کے ساتھ ضروری تھا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم ہوتی، مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا اور ایک عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچ سکتے، لیکن ابھی تک وہ اثرات پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ معیشت کا پہیہ اس وقت وہ مسلسل سست روی کا شکار ہے، اور اس پہیے کو چلانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی ادارے بھی جس طرح کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کے ثمرات بھی ابھی آنے باقی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ صنعتوں کا پہیہ بند ہو رہا ہے، پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے کی طرف جا رہی ہے، لاکھوں لوگ اس سے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر انڈسٹریز کو بھی اگر دیکھیں تو وہ انڈسٹری کہیں امپورٹ کے مسائل کی وجہ سے، کہیں مہنگی بجلی گیس کی وجہ سے، کہیں ٹیکسز کے مسائل کی وجہ سے، کہیں خام مال کی عدم دستیابی کی وجہ سے، اور کہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹس برے طریقے سے متاثر ہیں، اور ایکسپورٹ کے متاثر ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عالمی مارکیٹ کے اندر ہماری قیمتیں مقابلہ نہیں کر پا رہی عالمی منڈیوں کا، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ متاثر، اور ایکسپورٹ متاثر ہونے سے جہاں یہاں پر بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، وہیں پر فارن ریمیٹنس کے آنے میں کمی واقع ہوتی ہے، اور قومی خزانے کو بھی ٹیکسز کی مد کے اندر نقصان پہنچتا ہے۔ اور اس صنعت کے پہیے کے سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہماری مارکیٹیں ویرانیوں کا شکار ہیں۔ اس وقت اگر میں پاکستان کے 80 لاکھ چھوٹے تاجر کی بات کروں تو تاجر اپنی دکانوں کے بجلی کے بل دینے سے قاصر نظر آتا ہے۔ اتنی مہنگی بجلی اس وقت ہو چکی ہے کہ دکاندار اپنا اصل زر بیچ کر وہ بجلی کے بل ادا کر رہا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر جب مہنگائی، کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار تاجر ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مہنگائی کا ذمہ دار تاجر نہیں، مہنگائی کے ذمہ دار مافیاز ہیں، اور مہنگائی کی ذمہ داری حکومتی پالیسیوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں صرف آسان اور سادہ بات یہ کروں گا کہ مہنگائی کے نتیجے میں سب سے پہلے تاجر متاثر ہوتا ہے۔ ایک تاجر کی دکان میں اگر 10 لاکھ کا مال ہوتا ہے، مہنگائی ہونے کے نتیجے میں اس کو اپنا وہی سٹاک برقرار رکھنے کے لیے مزید 2 لاکھ یا 5 لاکھ کی رقم درکار ہوتی ہے، اور اس کو وہ رقم کوئی بینک نہیں دیتا، وہ کوئی اس کو قرضہ نہیں دیتا،
اور وہ اپنا کچھ نہ کچھ بیچ کر صرف اپنی دکان کا سٹاک مینٹین کرتا ہے. جی کاشف صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ مافیا کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، مگر موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے بجلی چوروں کے خلاف، انہوں نے ڈالر والوں کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیے اور اب بہتری کی طرف نظر آ رہا ہے، تو سر کیا کہیں گے؟ جو ایکشن کیے گئے ہم اس کو سراہتے ہیں. اسی طریقے سے جو ڈالر مافیا کے خلاف اس وقت آپریشن اور مہم جاری ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف مہم تو چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اثرات ایک بجلی کے عام صارف پر بھی نظر آنے چاہیے. ہم نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں کے اوپر لگائے گئے 13 قسم کے ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے، بجلی کی یہ جو مفت خوری اور بجلی چوری ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. لیکن ابھی تک وہ جو مفت خوری ہے، جو 34 کروڑ یونٹ مفت سالانہ دیے جاتے ہیں، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے ہم نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ غلط معاہدے ہیں، جن معاہدوں کے نتیجے میں کوئی 2400 ارب روپیہ سالانہ وہ ان بجلی کے کارخانہ داروں کو دیا جاتا ہے جو بجلی بناتے ہی نہیں یا کم بناتے ہیں، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اس قوم کا خون نچوڑ کر ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. ان معاہدوں کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اس مہم کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مفت خوری، بجلی چوری، وی آئی پی کلچر، اشرافیہ اور مرات یافتہ طبقے کو نوازنے کا کلچر اور آئی پی پیز کے جو غلط معاہدے ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور بجلی کے بل پر 13 قسم کے ٹیکسز ختم کیے جائیں تاکہ ایک عام صارف کو سستی بجلی اور ایک صنعت کار اور تاجر کو مناسب نرخوں پر بجلی میسر آ سکے. جی ناظرین، یہ تھے کاشف چودھری، مرکزی صدر تنظیم تاجران، جن کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا کیا کہ کریک ڈاؤن کر دیا، مگر اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے، عام تاجر تک بھی پہنچنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تاجروں کو ریلیف دے تاکہ ملک میں بہتری آ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد استقلال کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت سے ایک نئے پروگرام میں. اپنا رکھیے گا ڈھیروں سارا خیال. اللہ نگہبان. رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا، ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ اسٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں